ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبی موسیٰ علیہ السلام کے کلام اللہ سننے کی کیفیت کیا تھی؟ سورہ بقرہ کی 75 نمبر آیت کے ضمن میں ہم اس کو جانتے ہیں۔ پہلے آیت کا ترجمہ ملاحظہ کیجئے۔ افتطمعون، کیا تم امید رکھتے ہو، کیا تم توقع رکھتے ہو ان یؤمنوا لکم، کہ وہ تم پر یقین کر لیں گے، وہ تم پر ایمان لائیں گے۔ وقد كان فریق منہم، حالانکہ ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے، یسمعون کلام اللہ، جو سنتے تھے اللہ کا کلام، ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ، پھر جان بوجھ کر اس میں رد و بدل کر دیتے تھے، وہم یعلمون، اور وہ دانستہ ایسا کرتے تھے، وہ جان بوجھ کر ایسا کرتے تھے۔ اس میں پہلی چیز مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا کہ کیا تم امید رکھتے ہو، توقع رکھتے ہو کہ وہ تم پر یقین کر لیں گے، حالانکہ وہ ایسا نہیں کریں گے۔ پھر اس گروہ کا بھی ذکر ہوا کہ جو کلام اللہ میں تحریف کرتا تھا، رد و بدل کر دیتا تھا، آیت رجم کو تبدیل کر دیا، رسول کریم علیہ السلام کی صفات کو تبدیل کر دیا۔ حالانکہ آپ دیکھیں تو اولاد یعقوب کو اللہ نے بہت سی نعمتوں سے نوازا تھا۔ ایک جانب فرعون سے نجات دے دی، پتھروں چٹانوں سے پانی کے چشمے ان کے لیے پھوٹے، من و سلوہ ان کے لیے اترا، اور نہر میں ڈوبنے سے نجات ان کو دے دی۔ یہ ساری نعمتوں کے باوجود بھی وہ اس گھناؤنی حرکت میں مبتلا ہوئے کہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ، وہ جان بوجھ کر اللہ کے کلام کو تبدیل کر دیتے۔ اب جہاں تک کلام سننے کی بات کی، بہت سے لوگ کلام سنتے ہیں لیکن انسانوں سے، لیکن موسیٰ علیہ السلام وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے کلام سنا۔ یہاں پر تفسیر تبصرہ نے یہ بحث بھی کی مختلف تفاسیر کے حوالے سے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کیسے پتا چلا کہ وہ اللہ کا کلام ہے۔ تو 4 وجوہات ذکر کی۔ پہلی یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو کلام سنا تھا اس میں حروف اور آوازیں نہیں تھی، جس سے ان کو اندازہ ہو گیا، سمجھ کے یہ اللہ کا کلام ہے۔ دوسری یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو کلام سنا وہ کسی جہت، کسی ڈائریکشن سے آواز نہیں تھی، اس لیے کہ بندہ جب بولتا ہے، بشر کا کلام ہوتا ہے، وہ کسی جہت سے ہوتا ہے، دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، اوپر سے، کہیں سے ہوتا ہے، لیکن اس کی کوئی جہت نہیں تھی جس سے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور تیسرا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کے تمام جسم کو کانوں کی طرح سماعت دے دی گئی، آپ سمجھ گئے کہ یہ اللہ کا کلام ہی ایسے سنا جا سکتا ہے۔ چوتھی یہ کہ معجزے کا اظہار ہوا، اور نبی کے پاس معجزے کا اظہار ہوتا ہے، اور آپ سمجھ گئے کہ جو کچھ وہ سن رہے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس آیت سے جو باتیں ہم سیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کے کلام کی اپنی ایک شان ہوتی ہے۔ انبیاء میں موسیٰ علیہ السلام وہ ہیں جو اللہ کا کلام سنتے تھے، اسی لیے آپ کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ کلام اللہ میں تحریف کرنا بری بات ہے، اور تیسری چیز یہ کہ جان بوجھ کر کے غلطیاں کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں التجا اور دعا ہے کہ ہمیں کتاب مجید کو سمجھنے کی، سننے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اوتھینٹک اسلامک نالج کے لیے نور وحی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کریں۔ نور وحی کے فیس بک پیج، ٹک ٹاک اور انسٹاگرام کو بھی فالو اور لائک کیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔